بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آسان تفسیر اور ترجمہ لے کر چل رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ ٹائم کی قلت اور کمی کی وجہ سے وہ قرآن کو نہیں سیکھ سکتے، لیکن یہ ان کے لیے بڑا شاندار موقع ہے کہ بغیر گرامر کے، بغیر کوئی رول یاد کیے اردو میں ہی قرآن پاک کو قرآن کی زبان میں سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ 50% اس صورت کو سیکھ چکے ہوں گے، اور دوسری دفعہ دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ 100% سیکھ جائیں گے، کیونکہ بہت آسان کورس ہے۔ تو یہ صورت مکی ہے، تو اس کی ابتدا بھی ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ اس کا موضوع قیامت کی ہولناکیوں اور اعمال کے وزن کی اہمیت پر مبنی ہے۔ یہ کفار کی غفلت اور آخرت کے انکار کے جواب میں ان کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کیونکہ ہٹ درم ہو چکے تھے، بالکل اسلام کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اللہ کا بھی انکار کر چکے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اس صورت کے نزول کا کوئی خاص واقعہ حدیث یا تفاسیر میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ عام طور پر اس کے متن اور مضمون سے اگر دیکھیں تو قیامت کے انکار کرنے والوں کے لیے ایک وارننگ سمجھی جاتی ہے۔ اور یہ مکہ میں عام طور پر یہ معمول تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، شرک اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو یہ ان موقع پر نازل کی گئی۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو انتباہ کی، کون سی وارننگ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریعہ، کھٹکانے والی، صرف ایک نام پیش کر دیا، القاریعہ، قاف را عین، یہ اس کا مادہ ہے، القاریعہ، کھٹکانے والی، مل قاریعہ، کیا ہے وہ کھٹکانے والی، یعنی مل قاریعہ، کیا ہے وہ کھٹکانے والی۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہوگا کہ کھٹکانے والی، کیا ہے وہ کھٹکانے والی، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے زور سے دستک دینے والی قیامت، یعنی کیا ہے وہ دستک دینے والی قیامت۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی بیان کر رہے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی۔ قرآن میں ایک اور مقام پر ہے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا۔ تو اب آپ آگے پڑھیں گے سورۃ الزلزال میں، اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا، جب زمین پر زلزلہ آ جائے گا اور زمین ہلا دی جائے گی۔ تو یہ انہی منظر کشی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مل قاریعہ، کیا ہے وہ دستک دینے والی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وما ادراک، وہ کیا چیز، ادراک اردو میں استعمال ہوا ہے کہ آپ کو ادراک بھی ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، تو یعنی معلوم بھی ہے آپ کو، تو اردو میں استعمال ہوا ہے بتانے میں، معلوم کرنے کے میننگ میں۔ اور کیا چیز ادراک بتائے آپ کو کہ مل قاریعہ، کیا ہے وہ کھٹکانے والی، کیا چیز ہے، کیا ہوگی قیامت، کیسی ہوگی قیامت۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کون بتائے آپ کو کہ کیا ہے وہ کھٹکانے والی چیز۔ تو یہ آیت قیامت کی شدت اور ہولناکی کو بڑے ہی واضح انداز میں بیان کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے گر جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ آیت قیامت کے دن کی شدت اور انسانوں پر پڑنے والی خوفناکی کو اجاگر کرتی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یوم یکون الناس، یوم کا مطلب دن آئے گا، جس طرح ہم دن اردو میں استعمال کرتے ہیں یوم آزادی یا ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائے چھٹی، تو یوم دن کو کہتے ہیں۔ یوم اذن، جس دن یکون الناس، ہو جائیں گے، یکون کن فیکون، آپ نے یہ آیت سنی ہے کہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس چاہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، تو یکون ہو جانے سے ہے۔ تو یوم، جس دن یکون ہو جائیں گے، الناس، لوگ، انسانوں سے ذہن میں رکھیں آپ اسے، یوم یکون الناس، جس دن ہو جائیں گے لوگ، کل فراش، پروانوں کی طرح، فراش کہتے ہیں پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کیسی قیامت ہوگی، تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے کھٹکانے والی چیز، کیا ہے وہ چیز دلوں پر لرزہ طاری کرنے والی۔ اس دن ہو جائے گا یوں کہ لوگ ہو جائیں گے الفراش، یعنی کل فراش المبسوس، مبسوس کہتے ہیں بکھرے ہوئی چیز کو، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ جب بارش کا موسم ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر زیادہ پتنگے آ جاتے ہیں، پروانے آ جاتے ہیں، وہ جتنا ہو سکے ان کو وہ روشنی کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو جب سور پھونکا جائے گا سارے کے سارے بھاگیں گے میدان محشر کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس منظر کشی کو کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے وہی وَتَكُونُ، کن فیکون سے میں نے اوپر آپ کو سمجھایا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے، الجبال پہاڑ کو کہتے ہیں۔ جبل احد کا نام آپ نے سنا ہوگا، جبل احد پہاڑ ہے ایک، تو جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، احد کہتے ہیں، احد اس کا نام ہے، تو پہاڑ کو جبل کہتے ہیں اردو میں آپ کو۔
ذہن میں رکھنا چاہیے اس کو اس لفظ سے جبل احد سے۔ کالعہن المنفوش، عہن منفوش کو آپ ذہن میں رکھیں۔ عہن کہتے ہیں روئی کو، منفوش کہتے ہیں دھن کی ہوئی کو۔ تو آپ نے 10 یا 12 دفعہ اس لفظ کو پڑھنا ہے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ عہن کہتے ہیں روئی کو، منفوش کہتے ہیں دھن کی ہوئی، یعنی دھن کی ہوئی کپاس کی طرح پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو قیامت کے دن۔ آپ پہاڑوں کا آپ اندازہ لگائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیا زمین کے ہلنے کے سبب، اب وہ پہاڑ قیامت کے دن اڑ رہے ہوں گے روئی کی طرح دھن کی ہوئی۔ تو پھر آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ القاریہ ملقاریہ کیسی ہوگی وہ قیامت۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس دن اللہ اپنے عرش کا سایہ ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ایک ہموار میدان کی طرح ہوگی اس دن، اور ہر انسان ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوگا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو رہا، فَأَمَّا کا مطلب تو رہا یا تو پس، من کا مطلب وہ جو، ثقلت بھاری ہوئے، موازینہ پلڑے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس دن جس کے ثقل، یعنی جس ثقیل کہتے ہیں بھاری چیز کو، کشش ثقل کا لفظ آپ نے سنا ہے تو اس سے ریلیٹ کر لیں، گریوٹی جسے کہتے ہیں۔ فَأَمَّا تو رہا، من وہ شخص، ثقلت جس کے بھاری ہوئے، موازینہ پلڑے، یعنی جس شخص کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوئے، نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہو گئے جس شخص کے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا اعلان کرے گا؟ فہوا، تو وہ ہوگا۔ فا کا مطلب تو آ رہا ہے، ہوا انگلش میں نے کہا تھا ریلیٹ کرنا ہے ہی سے، انگلش میں ہی وہ کے میننگ میں آتا ہے، تو ہوا بھی عربی میں وہ کے میننگ میں آتا ہے۔ تو فہوا تو وہ ہوگا، فی کا مطلب میں آئے گا، فی سبیل اللہ، فی الفور کرو یعنی جلدی میں یہ کام کرو اللہ کے راستے میں، فی کا مطلب میں کے آ رہا ہے۔ عیشتن، عیش کہتے ہیں عیش و عشرت کو، راضی ہونے کو، راضیہ پسندیدہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جس شخص کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی راضی ہوگا اپنی زندگی سے وہ شخص جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ شخص یعنی رہا وہ شخص جس کے اعمال کا پلڑا خفیف، ہلکی چیز کو کہتے ہیں خفیف چیز، بڑا خفیف انسان ہے، بڑا ہلکا انسان ہے، تو خفیف خفت سے ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، اور جس شخص کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، موازینہ پلڑے کے لحاظ سے، وزن کے لحاظ سے، موازینہ وزن سے ذہن میں رکھیں، جس شخص کے اعمال ہلکے ہوں گے وزن کے لحاظ سے، تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کی ماں یعنی اس کا ٹھکانہ، ماں اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ٹھکانہ انسان کا ماں سے تعبیر کیا جاتا ہے، ٹھکانہ ہی ہوتی ہے نا، تو فَأَمَّا، تو اس کی ماں یعنی اس کے رہنے کی جگہ ٹھکانہ، ہاویہ ہوگی، ایسی جہنم جو دہکتی ہوئی ہوگی، تو اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ تو پورا ترجمہ اس دونوں آیتوں کا سمجھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ پس جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، جہنم۔ تو یہاں پر قیامت کے دن کے اعمال اور اس کی اہمیت کے وزن کا ذکر ہے۔ بھاری پلڑے والے جنت میں داخل ہوں گے، جبکہ خفیف اور ہلکے پلڑے والے ان کو جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک، اور کیا چیز بتائے، ادراک وہی معلوم ہے آپ کو، ادراک بھی ہے اس بات کا، اور کیا چیز آپ کو بتائے، ماہیہ، کہ کیا ہے وہ ماہیہ، یعنی کیا ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ نار حامیہ، آگ ہے بھڑکتی ہوئی، نار کہتے ہیں آگ کو، حامیہ کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی کو۔ نار نوری مخلوق اردو میں استعمال ہوا ہے، تو حامیہ آپ اس سے ملا لیں آگ سے، تو نار حامیہ بھڑکتی ہوئی آگ۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو قیامت کے دن 70,000 فرشتے رسیوں کے ساتھ اٹھا کر لے آئیں گے، اور ہر ایک رسی کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس آپ آیت سے اندازہ لگائیں کہ جہنم کی شدت اور اس کے لانے کے منظر کو بھی بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر کوئی سمجھے تو یہ ان کے لیے وارننگ ہے۔ تو یہ سورۃ القاریہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اگر آپ کو پسند آئی اور سمجھ آئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں، اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں جس طرح آپ کو سمجھ آئی ہے، امید ہے کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی، تو صدقہ جاریہ آپ تک اور آخرت تک چلتا رہے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کر لیا، اب آپ بھی اپنا حق ادا کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔